بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق وما فیہ عالمیت مؤثرۃ اذا نکر شرف لما تبین من انہا لا تجامع مؤثرۃ الا ما ہی شرط فیہ الا العدل ووزن الفعل وہما متضادان۔ یہاں سے ہمارا آج سبق ہے انشاءاللہ۔ وما فیہ عالمیت مؤثرۃ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسباب منع صرف کی تفصیل سے فارغ ہو گئے۔ جو 9 اسباب منع صرف تھے وہ بیان ہو گئے۔ اب یہ تقریباً کچھ تھوڑی سی آخری بیسیں ہیں، 1-2 بیسیں ہیں، اس پہ غیر منصرف کی بیس مکمل ہو جائے گی۔ وما فی عالمیت مؤثرۃ، یہاں سے ایک قاعدہ غیر منصرف کے سلسلے میں بیان فرما رہے ہیں کہ اسباب منع صرف میں سے وہ اسباب جن میں عالمیت مؤثر ہوتی ہے، اگر اس میں عالمیت کو ختم کر کے کلمے کو نکرہ کر دیا جائے تو وہ کلمہ جو غیر منصرف تھا منصرف ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اسباب منع صرف میں جن میں عالمیت کا اثر ہوتا ہے، عالمیت اپنا اثر کرتی ہے، تو وہ 2 طرح کے اسباب ہیں۔ کچھ اسباب وہ ہیں جن میں عالمیت شرط بن کر مؤثر ہوتی ہے، یعنی ان اسباب کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے ان کا عالم ہونا شرط ہوتا ہے، اور یہ 4 اسباب ہیں۔ تانیث بالتا، تانیث منوی، یہ ایک ہو گیا، اور نمبر 2 عجمہ، نمبر 3 ترکیب، اور نمبر 4 الف نون زائدہ تان جبکہ وہ اسم میں ہو۔ ان 4 چیزوں کے لیے غیر منصرف کا سبب بننا اس وقت ہوگا کہ جب ان میں عالمیت پائی جائے گی۔ تو ان میں عالمیت مؤثر ہے، سبب شرط بن کر مؤثر ہے، اور 2 سبب ایسے ہیں غیر منصرف کے اسباب میں سے جن میں عالمیت سبب بن کر مؤثر ہوتی ہے، یعنی ایک سبب عالمیت ہوتی ہے اور ایک سبب عالمیت کے علاوہ دوسرا ہوتا ہے، اور وہ 2 سبب ہیں، ایک عدد تقدیری اور دوسرا ہے وزن فعل۔ عدد تقدیری میں ایک سبب عدل ہے اور دوسرا عالمیت ہے۔ وزن فعل میں بھی ایک سبب عالمیت ہے اور دوسرا وزن فعل سبب ہے۔ اب ان 6 اسباب میں جب آپ عالمیت کو ختم کریں گے اور کلمہ نکرہ ہو جائے گا تو پہلے جو 4 سبب تھے جن میں عالمیت شرط بن رہی تھی، تو عالمیت ختم ہونے کا مطلب ہوگا شرط ختم ہو گئی، اور قاعدہ یہ ہے کہ اذا فات الشرط تو فات المشروط، ہو شرط ختم ہونے سے مشروط بھی ختم ہو جاتا ہے، تو وہ کلمہ رہ جائے گا بغیر کسی سبب کے، اور بغیر سبب کے کلمہ غیر منصرف نہیں ہوتا، لہذا وہ کلمہ منصرف ہو جائے گا۔ اور وہ جو 2 سبب جن میں عالمیت مستقل الگ سبب بنتی تھی، ایک سبب عالمیت تھی، دوسرا سبب وہ وزن فعل تھا، ایک سبب عالمیت تھی، دوسرا سبب عدل تقدیری تھا، تو ان اسباب میں جب عالمیت کو ختم کر کے کلمہ کو نکرہ کریں گے تو عالمیت ختم ہوگی، تو گویا ایک سبب ختم ہو گیا اور پیچھے ایک سبب باقی رہتا ہے، اور ایک سبب سے کلمہ غیر منصرف نہیں ہوتا، لہذا وہ کلمہ بھی غیر منصرف کلمہ منصرف ہو جائے گا۔
6 اسباب یہ ہو گئے جو 4 میں عالمیت شرط بن کر مؤثر ہوتی ہے اور 2 میں عالمیت سبب بن کر مؤثر ہوتی ہے۔ 9 میں سے 6 یہ نکل گئے، پیچھے 3 اسباب بچ گئے جن میں سے ایک خود معرفہ ہے، عالمیت جس کو ہم کہتے ہیں، کیونکہ پیچھے معرفہ کے اس میں بیس میں گزرا ہے کہ معرفہ کی 7 اقسام میں سے صرف عالمیت معتبر ہے غیر منصف کے اسباب میں، باقی 6 چیزیں معتبر نہیں ہوتی۔ تو ایک سبب تو خود عالمیت ہے، تو 9 میں سے بچ گئی 3 جو بچے تھے اس میں سے ایک سبب اور نکل گیا، پیچھے 2 بچ گئے، بلکہ 2 سے کچھ تھوڑے سے زائد ہیں۔ 2 سبب میں سے ایک سبب تو جمع منتظم، یہ مستقل ایک سبب قائم مقام 2 سببوں کے، اس لیے یہاں عالمیت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسرے تانیث لفظی، تانیث بالالف مکسورہ اور تالیف بالالف ممدودہ، ان کو بھی عالمیت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ایک سبب قائم مقام 2 سببوں کے۔ اسی طرح جب یہ عدل تحقیقی آئے گا تو عدل تحقیقی کے لیے بھی عالمیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر الف نون زائدتان صفت میں ہیں تو اس کے لیے بھی عالمیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ جو اسباب ہیں ان میں عالمیت سرے سے مؤثر ہی نہیں ہوتی، نہ شرط کی صورت میں اور نہ ہی سبب کی صورت میں مؤثر ہوتی۔ صرف اور صرف 6 اسباب ایسے ہیں جن میں عالمیت مؤثر ہوتی ہے، شرط بن کر یا سبب بن کر مؤثر ہوتی ہے۔ تو وہاں اگر کلمے کو آپ نکرہ کریں گے، عالمیت ختم کر کے کلمے کو نکرہ کریں گے تو یا تو ایک سبب پیچھے رہ جائے گا اور یا بغیر سبب کے کلمہ رہے گا، اور بغیر سبب کے بھی غیر منصرف نہیں ہوتا اور ایک سبب سے بھی کلمہ غیر منصرف نہیں ہوتا۔ آگے یہ ایک عبارت ہے وہما متضادان ہیں، یہ عبارت ایک اشکال کا جواب ہے۔ اشکال یہ ہے کہ ایسے کیوں نہیں ہو سکتا کہ کلمہ ایسا ہو کہ جس میں عالمیت کے علاوہ 2 سبب پائے جاتے ہوں، ایک عدل پایا جاتا ہو، ایک وزن فعل پایا جاتا ہو، اور پھر اس کلمے کو کسی کا نام رکھ دیں تو عالمیت کی آ جائے گی۔ تو آپ عالمیت کو ختم کریں گے کلمہ نکرہ کرنے کے لیے تو پیچھے مستقل طور پر 2 سبب موجود ہیں، ایک عدل ہے اور ایک وزن فعل ہے، تو کلمہ تو غیر منصرف نہیں ہوگا بلکہ منصرف ہو جائے گا، منصرف نہیں ہوگا بلکہ غیر منصرف رہے گا۔ حالانکہ آپ نے قاعدہ یہ بیان کیا ہے کہ عالمیت کو نکرہ کر دینے کے بعد وہ کلمہ منصرف ہو جاتا ہے، اس میں تو 2 سبب پیچھے پورے موجود ہیں، ایک عدل ہے اور دوسرا وزن فعل ہے، تو وہ کلمہ تو غیر منصرف ہی رہے گا، منصرف تو نہیں بنے گا۔ تو اس وہما متضادان فلا یکون معہا الا احدہما سے اس اشکال کا جواب ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک کلمہ ایسا ہو جس میں عدل اور وزن فعل اکٹھے آ جائیں، اس لیے کہ ان دونوں میں تضاد ہے۔ تضاد اس طرح کہ عدل کے جو اوزان ہیں 6 وزن ہیں، ان 6 اوزان میں سے کوئی وزن فعل میں نہیں پایا جاتا، اور فعل کے جو اوزان ہیں ان میں سے کوئی وزن عدل میں نہیں پایا جاتا۔ تو ایک کلمہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس میں عدل کا وزن بھی پایا جائے اور فعل کا وزن بھی پایا جائے، لہذا یہ 2 متضاد چیزیں ہیں، ان کے ساتھ عالمیت اکٹھی نہیں ہو سکتی، یعنی یہ دونوں جمع ہو جائیں پھر عالم بنائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فلا یکون معہا الا احدہما، لہذا عالمیت کے ساتھ دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی، یا عدل ہوگا یا وزن فعل ہوگا، دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، وما فی عالمیت مؤثرۃ، اور وہ اسباب جن میں عالمیت اثر انداز ہوتی ہے، اذا نکرہ جب انہیں نکرہ کر دیا جائے، صرفا تو وہ منصرف ہو جائیں گے، لما تبینہ کیونکہ پیچھے یہ بات واضح ہو گئی ہے اسباب کے بیان میں کہ من انہا لا تجامع مؤثرۃ، کہ عالمیت مؤثر ہو کر جمع نہیں ہوتی، الا ما ہی شرط فیہ، مگر وہاں کہ جہاں عالمیت شرط ہوتی ہے، الا العدل ووزن الفعل، سوائے عدل و وزن فعل کے کہ ان میں شرط نہیں ہوتی بلکہ یہاں سبب بنتی ہے، وہما متضادان، اور یہ دونوں آپس میں متضاد ہیں، فلا یکون معہا الا احدہما، تو عالمیت کے ساتھ دونوں میں سے ایک ہی چیز ہوگی، دونوں نہیں ہوں گے۔ فائدہ نکرہ، اب جب ان
اس لفظ کو نکرہ کر دیا جائے گا تو بقیہ بلا سبب، 4 اسباب جہاں شرط بن کر مؤثر ہوتی تھی ان میں علمیت کو نکرہ کرنے کے بعد کلمہ بغیر سبب کے رہ جائے گا، او اعلی سبب واحد، یا 2 اسباب جہاں علمیت سبب بن کر مؤثر تھی علمیت کو نکرہ کر دینے کے بعد وہاں ایک سبب رہے گا کلمہ میں، اور ایک سبب سے کلمہ غیر منصرف نہیں ہوتا۔ وخالف سیبویہ الاخفش، یہ ایک مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس مسئلے میں امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد امام اخفش کا اختلاف ہے۔ اخفش 3 آدمی ہیں جو امام سیبوی کے ساتھ متعلق ہیں۔ ایک امام اخفش وہ ہیں جو امام سیبوی کے استاد ہیں، اور ایک امام اخفش وہ ہیں جو امام سیبوی کے شاگرد ہیں، اور تیسرے امام اخفش وہ ہیں جو امام سیبوی کے ہمعصر عالم ہیں۔ یہاں اخفش سے مراد امام سیبوی کے شاگرد اخفش صاحب ہیں، اس لیے خالفہ کا الاخفش فاعل ہے اور سیبوی یہ اس کا مفعول ہے، تو چونکہ استاد کا درجہ بڑا ہوتا ہے اس لیے ان کے درجے کی وجہ سے فاعل سے مفعول کو مقدم کیا ہے۔ اگرچہ آگے جو انشاءاللہ مرفوعات میں بحث آئے گی کہ فاعل کو مقدم کرنے کی جو صورتیں ہیں ان میں سے استاد کا احترام شامل نہیں ہے، لیکن مصنفین کا ایسا کرتے ہیں کہ احترام کی وجہ سے بڑی شخصیت کا نام پہلے ذکر کر۔ وخالف سیبویہ الاخفش فی مثل احمر علما اذا نکر اعتبارا للصفة الاصلیت بعد التنکیر، کہ احمر جیسے الفاظ، یعنی اس سے مراد وہ تمام الفاظ ہیں کہ جن میں وصفیت اصلیہ پائی جاتی ہو اور پھر وہ کسی کا نام رکھ دیا جائے۔ تو یہاں 2 سبب پائے جاتے ہیں، ایک احمر میں سبب ہے وزن فعل، افعالوں کے وزن پر ہے احمرو، اور دوسرا اس میں احمر یہ وصف ہے، سرخ چیز کے لیے وضع ہوا ہے، تو 2 سبب یہ آگے، ایک احمر میں وزن فعل سبب ہے اور دوسرا وصف ہے، وصفیت اصلیہ ہے، لہذا یہ کلمہ غیر منصرف ہے۔ اب اگر کوئی احمر کا کسی کا کو نام رکھ دیا جائے کہ یہ احمر ہے، نام رکھ دیں تو ظاہر ہے کہ عالمیت اور وصف کے درمیان تضاد ہے، کیونکہ عالمیت جو ہے یہ متعین کرنے کے لیے آتی ہے اور وصف کے اندر عموم ہوتا ہے، اور تعیین اور عموم دونوں آپس میں متضاد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عالمیت وصف کے ساتھ اکٹھی نہیں ہو سکتی کہیں پر بھی، لہذا جب احمر نام رکھ دیا کسی کا تو وصف والا معنی ختم ہو گیا، اب عالم والا معنی آئے گا، تو اب 2 سبب ہو جائیں گے، ایک عالمیت اور دوسرا وزن فعل، لہذا یہ کلمہ غیر منصرف ہوگا۔ اس پر اتنی بات پہ سب کا اتفاق ہے، امام سیبوی اور ان کے شاگرد اخفش صاحب سب کا اتفاق ہے، لیکن آگے اختلاف اس بارے میں ہو جاتا ہے کہ اگر احمر کو نکرہ کر دیا جائے، عالمیت ختم کر دی جائے، تو عالمیت ختم ہونے کے بعد پیچھے ایک سبب رہ گیا وزن فعل، تو کیا وہ وصفیت اصلیہ جو عالمیت کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی وہ دوبارہ واپس آ کر پھر کلمے میں اس میں وزن فعل اور وصف اصلی پائے جانے کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہو جائے گا، یا وہ وصف جو ختم ہو چکا تھا عالمیت کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ واپس نہیں آئے گا، اور عالمیت ختم ہونے کے بعد پیچھے ایک سبب وزن فعل رہ جائے گا اور کلمہ غیر منصرف نہیں ہوگا بلکہ منصرف ہوگا؟ اس میں اختلاف ہے۔ امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وصف کے سبب بننے کے لیے رکاوٹ عالمیت تھی، جب اس کو نکرہ کر دیا تو اس وصف کی رکاوٹ ختم ہوگی تو وہ زائل شدہ وصفیت دوبارہ واپس آ جائے گی، تو 2 سبب کلمے میں باقی رہیں گے، ایک وزن فعل کا اور دوسرا سبب اس کا وصف والا،
اور دو سبب کی پائے جانے کی وجہ سے کلمہ غیر منصرف ہوتا ہے، لہذا احمر جیسے الفاظ جیسے سکران کا لفظ ہے تو ان سب میں غیر منصرف ہوں گے یہ۔ جبکہ امام اخفش نے اپنے استاد سے اختلاف کیا ہے، امام سبے سے، وہ کہتے ہیں جی یہ غیر منصرف نہیں ہوں گے بلکہ کلمہ منصرف ہی رہے گا، کہ جس طرح عالمیت ختم کرنے عالمیت سے پہلے دو سبب تھے، وزن فعل اور وصف، عالمیت آنے کی وجہ سے وصف ختم ہو گیا، تو جو ختم ہو چکا ہے اب دوبارہ واپس نہیں آئے گا، الساقط لا یعود، جو ختم ہو چکے دوبارہ واپس نہیں آتا، لہذا عالمیت کو نقر کریں گے تو پیچھے ایک ہی سبب باقی رہے گا اور ایک سبب سے کلمہ غیر منصرف نہیں ہوتا، لہذا امام اخفش فرماتے ہیں کہ یہ احمر کا لفظ عالمیت ختم کرنے کے بعد منصرف ہو جائے گا۔ ولا یلزمہ باب حاتم، امام احمر کی یہ امام اخفش کی طرف سے استاد صاحب پہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھیں لفظ حاتم ہے، باب و حاتم سے مراد ہر وہ لفظ ہے جو صیغہ صفت ہو اور جس میں وصف کا معنی پایا جاتا ہو، حاتم ہے، قاسم ہے، عابد ہے، اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں جو وصفی معنی پر دلالت کرنے والے ہیں، وہ اگر کسی کا نام رکھ دیں تو اس کا نام رکھنے کے بعد دو سبب آ جائیں گے، ایک سبب ہے وصف اور دوسرا ہے عالمیت۔ عالمیت جب آئی تو وصف والا معنی ختم ہوگا، لیکن یہ وصف والا معنی ظاہری طور پر ختم ہوگا، مستقل طور پر ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وصف والا معنی یہ اس کا اصلی اور وضعی معنی ہے، اور وضعی معنی کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا، عالمیت کی وجہ سے وقتی طور پر وصف والا معنی ختم ہو جائے گا، لیکن مستقل طور پر اس میں وصف والا معنی نہیں ختم ہوگا، کیونکہ وہ اس کا لغوی معنی ہے اور لغوی معنی ہر صورت میں برقرار رہتا ہے، استعمال کے اعتبار سے عالمیت کی وجہ سے وصف والا معنی وقتی طور پر ختم ہو جائے گا۔ اب اس حاتم، قاسم وغیرہ الفاظ میں دو سبب پائے جائیں گے، ایک عالمیت اور دوسرا وصف، عالمیت عارضی وقتی اور دوسرا وصف اصلی، تو وصف اصلی اور عالمیت عارضی کا اعتبار کر کے حاتم، قاسم اس طرح کے الفاظ کو امام سیبوی صاحب بھی منصرف غیر منصرف نہیں کہتے، تو اب احمر جیسے الفاظ میں وصفیت جو ختم ہو چکی تھی اس کو باقی واپس لا کر اور وزن فعل کو برقرار رکھے، ان دو کی وجہ سے کلمے کو غیر منصرف کیوں کہتے ہیں؟ اس اعتراض کا جواب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ولا یلزم باب حاتم سے دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں اس لیے امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ حاتمین کو غیر منصرف نہیں قرار دیتے، عالمیت اور وصف اصلی اور عالمیت موجودہ کی وجہ سے، کہ وصف اور عالمیت میں تضاد ہے، یہ ایک جگہ پر دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اگر حاتمین کے اندر قاسم و حاتم اس طرح کے الفاظ میں دونوں کو اکٹھا کریں تو متضاد چیزوں کا اکٹھا ہونا لازم آتا ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے، اور یہ احمر وغیرہ الفاظ میں عالمیت آئے گی تو صفت والا معنی ختم ہو جائے گا، لیکن عالمیت جب ختم ہوگی تو وصف والا معنی واپس آ جائے گا، دو سبب باقی رہیں گے۔ وخالف سیبوی الاخفش، امام سیبوی کے ساتھ اختلاف کیا امام اخفش صاحب نے، فی مثل احمرا، احمر جیسے الفاظ میں، عالمن جب یہ عالم ہو، اذا نکرا جب ان کو نکرہ کر دیا جائے تو اعتبارا لصفت الاصلیت، یہ غیر منصرف ہوں گے صفت اصلیہ کا اعتبار کرتے ہوئے، بعد تنکیر نکرہ بنانے کے بعد، عالمیت ختم کرنے کے بعد۔ ولا یلزمہ باب حاتم، حاتم والے الفاظ، حاتم اور اس طرح کے تمام الفاظ میں امام سیبوی پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لما یلزم من اعتبار المتضادین فی حکم واحد، اس لیے کہ اس صورت میں ایک حکم کے اندر دو متضاد چیزوں کو جمع کرنا لازم آئے گا۔ وجمیع الباب باللام او بالاضافۃ ینجر بالکسر، یہ غیر منصرف کی بیس کا آخری مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ
غیر منصرف کے تمام کلمات اگر ان میں خواہ وہ کلمات ہوں کہ جن میں دو سبب پائے جانے کی وجہ سے غیر منصرف بنتا ہے، یا وہ کلمات ہوں کہ جو ایک سبب کا مقام دو سبب والا ہے، وہ غیر منصرف. تو غیر منصرف کے تمام کلمات جب ان پر الف لام داخل کر دیا جائے یا ان کو دوسرے اسم کی طرف مضاف کر دیا جائے تو ایسی صورت میں ان پر حالت جری میں کسرہ آ جاتی ہے. تنوین البتہ نہیں آتی، کیونکہ الف لام اور اضافت تنوین کے مخالف ہیں، ان کے ہوتے ہوئے تنوین نہیں آ سکتی، لیکن کسرہ کے مخالف نہیں ہے، اس لیے حالت جری میں ان پہ کسرہ آ جائے گی. یہ اتفاقی مسئلہ ہے نحات کا. لیکن اس میں اختلاف ہے کہ آیا وہ غیر منصرف منصرف بن کر کسرہ آئے گی کہ غیر منصرف منصرف ہو گیا اور غیر منصرف پر چونکہ کسرہ آ جاتی ہے لہذا یہاں پر بھی آ جائے گی، یا یہ ہے کہ وہ رہے گا تو غیر منصرف ہی، البتہ الف لام اور اضافت کی وجہ سے صرف کسرہ کو قبول کرے گا. تو اس میں اختلاف ہے. امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ جرجانی اور شیخ ابو علی فارسی، ان حضرات کے نزدیک وہ کلمہ منصرف ہو جائے گا، لہذا جو کسرہ آئے گی یہ کسرہ اعراب والی کسرہ ہوگی، جو منصرف پر کسرہ آتی ہے وہ کسرہ ہوگی. جبکہ امام سیبے اور جمہور نحات کے نزدیک غیر منصرف ہی رہے گا، صرف کسرہ کو قبول کرے گا. اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے امام سیبے رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کو لیا ہے، اس لیے انہوں نے فرمایا وجميع الباب، غیر منصرف کے تمام کلمات باللام الف لام داخل کرنے کی وجہ سے او بالاضافت ہے یا دوسرے اسم کی طرف مضاف کرنے کی وجہ سے ینجر بالکسر، اس کی جر آتی ہے کسرہ کے ساتھ، یعنی جر حالت جری میں کسرہ آئے گی اس، لہذا وہ رہے گا غیر منصرف، صرف اور صرف اس پہ حالت جری میں کسرہ آ جائے گی. یہ امام سیبی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں نقل کیا. ناویوں کا ایک تیسرا گروہ ہے، وہ بیج کی بات کرتا ہے، یعنی تفصیل بیان کرتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جن اسباب میں عالمیت مؤثر ہے شرط ہونے کے حساب سے یا سبب ہونے کے حساب سے، ان اسباب میں جب الف لام داخل کر دیا جائے، ان کلمات میں جب الف لام داخل کر دیا جائے یا اضافت کر دیا جائے، جو پیچھے سبق میں جیسے گزرا کہ وہ 6 اسباب ہیں، 4 میں عالمیت شرط بن کر مؤثر ہے اور 2 میں عالمیت سبب بن کر مؤثر ہے. تو ان 6 قسم کے الفاظ میں عالمیت کو جب اس پر الف لام داخل کریں گے یا اضافت کریں گے تو الف لام داخل کرنے یا اضافت کی وجہ سے عالمیت ختم ہو جائے گی. عالمیت جب ختم ہوگی تو وہ 6 اسباب والے کلمات غیر منصرف منصرف ہو جائیں گے، اور ان کے علاوہ باقی وصف ہو گیا، جمع منتال جمع ہو گئے، اور اسی طرح عدل ہو گیا، عدل تقدیری، عدل تحقیقی ہوگا، اور اسی طرح خود کیا کہتے ہیں اس کو تانیث بال الف مکسورہ الف ممدودہ ہو گئے، اور وزن فعل جب کہ وہ اس صفت میں ہو تو ان میں چونکہ عالمیت مؤثر نہیں ہوتی لہذا الف لام داخل کرنے کی وجہ سے یا ان کو آگے دوسرے کلمے کی طرف مضاف کرنے کی وجہ سے وہ غیر منصرف منصرف نہیں ہوگا، بلکہ وہ غیر منصرف ہی رہے گا اور صرف کسرہ اس کے اوپر آئے گی. یہاں تک یہ غیر منصرف کی بحث مکمل ہو گئی ہے.